حقیقت و اقسام شرک، مصنف ڈاکٹر اسرار احمد، مکتبۃ خردام القرآن، لاہور۔ شرک فی الذات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بدترین، عریاں ترین، گھناؤنا ترین اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبوض ترین شرک ہے۔ دنیا میں اس شرک کی دو صورتیں رائج ہیں، ایک کو مذہبی نوعیت کا شرک کہا جاتا ہے اور ایک کو فلسفیانہ نوعیت کا شرک، بلکہ صحیح تر تعبیر یہ ہوگی کہ یہ پہلا شرک وہ ہے جو ان قوموں میں پیدا ہوا جو اپنے آپ کو رسولوں سے منسوب کرتی ہیں اور آسمانی ہدایت پر یقین رکھتی ہیں، اور دوسرا شرک وہ ہے جو ان قوموں میں پیدا ہوا کہ جن کے مذاہب کی اصل حقیقت فلسفیانہ ہے۔ کچھ حکماء اور فلاسفہ کے فکر اور سوچ پر ان کے مذہب کی بنیاد قائم ہے۔ پہلی نوعیت کا شرک ہے کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دینا۔ ظاہر بات ہے کہ بیٹا یا بیٹی تو ہم جنس اور ہم نوع ہوئے، جیسے مغل کا بیٹا مغل ہے، انسان کا بیٹا انسان اور گھوڑے کا بیٹا گھوڑا وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ یہ نوع میں، جنس میں، مرتبہ میں، غرض ہر اعتبار سے بالکل برابری اور کفو والا معاملہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نوع کے شرک پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بھڑکتا ہے، اور یہ کس قدر قابل تعجب بات اور ستم ظریفی ہے کہ اس نوع کے شرک میں مبتلا وہ لوگ ہوئے جو نبیوں اور رسولوں کے ماننے والے ہیں، جو جلیل القدر پیغمبروں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے ہیں، آسمانی ہدایت کا دم بھرنے والے اور اللہ کی کتابوں کو ماننے والے ہیں۔ چنانچہ ایک طرف تو مشرکین عرب تھے جو اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے اس موحد اعظم حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم حنیفی ہیں، یعنی دین حنیف پر ہیں، وہی دین حنیف جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا۔ دوسری طرف یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، انہیں اللہ کا بیٹا مانا گیا۔ تورات کو آپ پڑھ جائیے تو معلوم ہوگا کہ وہاں شرک کی مذمت اس قدر شدت کے ساتھ آئی ہے کہ شرک کو زنا کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ وہاں بار بار آپ کو یہ تمثیل ملے گی جیسے کسی شخص کی بیوی زنا کی مرتکب ہو اور اپنے شوہر سے بے وفائی کرے۔ بالکل یہی طرز عمل ہے اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے اور شرک کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو اللہ کا شریک بنانے کی سزا کے طور پر ان لوگوں کے قتل کا حکم دیا تھا جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تھا، اور یہی وہ ارتداد کی سزا ہے جو ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ وہاں شرک کی پاداش میں ہزاروں اسرائیلیوں کو تہ تیغ کیا گیا، لیکن اسی قوم میں پھر یہ شرک پیدا ہوا کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اور یہ مرض اور گمراہی اپنی انتہا اور نقطۂ عروج کو پہنچی ہے عیسائیوں کے ہاں، جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ یہودیوں میں تو صرف ایک دور ایسا گزرا اور ان کے کچھ مخصوص فرقے تھے جنہوں نے یہ شرک کیا، مگر مسیحیت تو کل کی کل اسی عقیدے پر مبنی ہے، اور انہوں نے اس معاملے میں اس درجہ غلو کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو صراحت کے ساتھ اللہ کا صلبی بیٹا قرار دیا اور ان کے لیے ولد استعمال کیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ابن کے لفظ میں دو احتمالات ہیں۔ عربی زبان میں ابن کسی تعلق اور نسبت کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ باپ اور بیٹے ہی کی نسبت ہو۔ مثلاً آپ کسی کو ابن الوقت کہتے ہیں تو وہ وقت کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ اس کا بندھن اور تعلق وقت سے ہے۔ مرغ باد نما ہے، ہوا ادھر کی چل رہی ہو تو ادھر کو اس کا رخ ہے، ادھر کی چل پڑے تو ادھر کو اس کا رخ ہو جائے۔ اسی طرح ابن السبیل کہتے ہیں راستہ چلنے والے مسافر کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راستے کا بیٹا ہے، بلکہ راستے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور چل رہا ہے۔ تو ابن کا لفظ ذو معنین ہے۔
اناجیل عربا کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بیٹا کے معنوں میں اپنے لیے بطور استعارہ لفظ ابن استعمال کرتے تھے۔ جیسے تورات میں شرک کے لیے زنا کی تمثیل ملتی ہے، جس طرح ایک بیوی زنا کا ارتکاب کر کے اپنے شوہر سے بے وفائی کرتی ہے، اسی طرح ایک شخص شرک کر کے اپنے رب سے بے وفائی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس نسبت کو دیکھیے جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہے کہ باپ بھی چونکہ اپنے بیٹے کو پالتا پوستا اور پروان چڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، لہٰذا اسی نسبت سے حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ کو مخلوق کا رب ہونے کی حیثیت سے آسمانی باپ اور انسانوں کو اس کے بیٹے قرار دیا۔ اناجیل عربا میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو جہاں میرا آسمانی باپ کہتے ہیں وہاں تمہارا آسمانی باپ بھی کہتے ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ انہوں نے خصوصیت کے ساتھ ایکسکلوسیولی اپنے ہی لیے لفظ ابن استعمال کیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمام نوع انسانی کا آسمانی باپ کہا گیا اور صرف استعارہ کے طور پر۔ لیکن عیسائیوں نے آگے بڑھا کر اس عقیدے کو جہاں پہنچایا ہے وہ لفظ ولد ہے۔ ولد کے معنی صرف صلبی اولاد کے ہیں اور اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں۔ ولد میں کسی استعارے یا کسی اور تعلق کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید نے عیسائیوں کے بارے میں تو دونوں باتیں کہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بھی قرار دیا اور ولد اللہ بھی قرار دیا، جیسے ان کا قول نقل ہوا، اتخذ اللہ ولدا، البقرہ 116 والکہف 4۔ لیکن قرآن نے یہودیوں کے بارے میں صرف ایک الزام لگایا کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیا، اور مشرکین عرب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا۔ اب آپ دیکھیے سورہ اخلاص جو توحید کے موضوع پر جامع ترین سورہ ہے، اس میں 4 آیتوں میں سے پہلی 2 آیتیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد تو فلسفیانہ ہیں اور بہت بلند مفہوم کی حامل ہیں، لیکن آخری 2 آیات جہاں آ کر مضمون سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے وہ اسی نوع کے شرک سے متعلق ہیں اور اس کی نفی کر رہی ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، تمام صلبی رشتوں سے وہ بالکل پاک ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ کوئی اس کی ماں، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کی بیٹی۔ اور پھر اس کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے، جو نتیجتاً نکالا گیا وہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کفو کوئی نہیں ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، اس کا ہم جنس کوئی نہیں ہے اور اس کی نوع کا کوئی نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت جو شرک کے موضوع پر بڑی جامع آیت ہے، جس میں شرک کی نفی کے 4 اسلوب اختیار کیے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلا اسلوب یہی ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا۔ سورہ بنی اسرائیل کے فوراً بعد سورہ الکہف شروع ہوتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں جڑواں ہیں اور حکمت قرآنی کے 2 بہت بڑے خزانے ہیں جو قرآن مجید کے بالکل وسط میں موجود ہیں۔ سورہ کہف کے پہلے رکوع میں ذکر ہو رہا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ وہ تنبیہ کر دیں ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں ہے اور نہ ان کے آبا کے پاس۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اس نوع کے شرک پر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا یہ انداز اپنے پورے نقطۂ عروج کو پہنچ جاتا ہے اگلی سورہ مریم کے آخری رکوع میں۔ جو شخص عبارت کے تیور کو پہچانتا ہے اور لہجے کے فرق کو جانتا ہو
وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں اللہ کا غیظ و غضب کس طرح بھڑکتا ہے۔ ارشاد الہی ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ تم نے بڑی بھاری بات کر دی، بڑی جسارت اور بڑی ڈھٹائی کا معاملہ کر رہے ہو۔ یہ اس درجے کی جسارت اور ڈھٹائی ہے کہ آسمان اس کی وجہ سے پھٹ پڑنے کو ہیں، زمین شک ہونے کو ہے اور پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر پڑنے کو ہیں، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا، حالانکہ رحمان کے تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ان میں سے آخری آیت بہت قابل غور ہے۔ شایان شان نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی سادہ بات ہے، لیکن پیش پا افتادہ حقائق بسا اوقات نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اولاد کی ضرورت اصل میں اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی ہستی خود فانی ہو۔ اگر کسی کو بقا و دوام حاصل ہو اور اسے دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہو تو اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد تو بقائے نو اور بقائے نسل کے لیے ہے۔ جو فانی ہے وہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ میری اولاد کی شکل میں میری ہستی کا تسلسل برقرار رہے گا، اسی لیے وہ روتے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں، خاص طور پر جن کی اولاد نرینہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام مٹ جائے گا۔ یہی طعنہ تو دیا گیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، ان کا نام ختم ہو جائے گا، یہ تو ابتر ہیں، جس کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے نام کی قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود دائم ہے، قائم ہے، باقی ہے، الحی القیوم ہے، لہٰذا ظاہر بات ہے کہ یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اسے بھی کسی اولاد کی احتیاج ہو۔ یہ ضرورت تو اصل میں ان کے لیے ہے جو فی نفس ہی بذات ہی فانی ہیں، لہٰذا فرمایا گیا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور رحمان کے تو یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ سورہ انعام کی بڑی پیاری آیت ہے بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ۔ آیت 102۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ کوئی اس کی شریک زندگی یعنی بیوی ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی مانو گے تو پہلے اس کے لیے کوئی بیوی بھی ماننا پڑے گی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیسے اس کی اولاد ہو جائے گی؟ وہ تو البدیع ہے۔ یہاں بدیع کے دو مفہوم ذہن میں رکھیے۔ ایک مفہوم ہے کائنات کو عدم محض سے وجود بخشنے والا، بدیع کا دوسرا مفہوم ہے انوکھی چیز، بے مثل چیز۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی وہ شان بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ بے مثل ہے، اپنی ذات میں بالکل انوکھا ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، تو اس کی اولاد کہاں سے ہو جائے گی؟ اس ضمن میں قرآن مجید نے مشرکین عرب کے ذکر میں کچھ لطیف طنز بھی کیے ہیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے تو بزعم خواہش اللہ کو بیٹے دیے، لیکن تم نے تو کمال کیا کہ الاٹ بھی کیں تو بیٹیاں کیں۔ ارشاد الہی ہے أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 40۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے عطا کر دیے اور خود اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، یقیناً تم بڑی بھاری بات اپنی زبان سے نکال رہے ہو۔ سورہ نجم میں فرمایا گیا أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ۔ آیات 21 تا 22۔
کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں؟ یہ تقسیم تو بڑی ہی غیر منصفانہ ہے، اس لیے کہ تم نے اسے الاٹ بھی کی تو بیٹیاں کیں۔ یہی بات سورہ صافات میں یوں فرمائی گئی ہے، اصطفی البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، آیات 153 تا 154۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو چھوڑ کر اپنے لیے بیٹیاں اختیار کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگا رہے ہو؟ البتہ یہ بات مسلمہ ہے کہ گزشتہ اقوام میں سے جو قومیں بھی شرک فی الذات میں مبتلا ہوئیں، ان میں سے کسی نے بھی اللہ کے لیے بیوی تسلیم نہیں کی۔ عیسائیت کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ اگرچہ عیسائیوں میں اس شرک فی الذات نے سب سے زیادہ بدترین صورت اختیار کی اور یہ شرک اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا، لیکن عیسائیوں میں بھی جو دو تثلیثیں رائج ہیں، ان میں پہلی تثلیث ٹرینٹی جو ابتداء میں زیادہ مانی جاتی تھی وہ یہ ہے، گاڈ دا فادر، میری دا مدر اینڈ جیزس دا سن، یعنی باپ، بیٹا اور ماں تین الہ ہیں، اور اس تثلیث میں حضرت مریم سلام علیہا ماں کے رشتے سے الوہیت میں شریک ہیں، خدا کی بیوی ہونے کی حیثیت سے نہیں، اور اس میں بڑا فرق ہے۔ اس دور جدید میں اس تثلیث کو ماننے والے بہت کم عیسائی ہیں۔ اب جو تثلیث رائج ہے، جو نسبتاً زیادہ فلسفیانہ ہے، وہ یہ ہے، گاڈ دا فادر، جیزس دا سن اینڈ دی ہولی اسپرٹ، روح القدس، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اس تثلیث میں حضرت مریم سلام علیہا کو نکال دیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس شائبہ سے بچنے کے لیے کیا گیا جو اللہ کے لیے بیوی ہونے کا ہو سکتا تھا، کیونکہ انسانی ذہن غیر شعوری طور پر ادھر منتقل ہو سکتا تھا اور یہ انسانی ذہن کو بہت برا اور نامناسب محسوس ہوتا۔ چنانچہ اب جو تثلیث عیسائیوں کے ہاں رائج ہے وہ ہے باپ، بیٹا اور روح القدس کی تثلیث۔ شرک فی الذات کی دوسری صورتیں۔ شرک فی الذات کی جو دوسری صورتیں ہیں وہ فلسفیانہ مذاہب میں رائج رہی ہیں۔ فلسفیانہ مذاہب کی مکمل ترین اور نمایاں ترین مثالیں ہندوستان کے مذاہب ہیں۔ ہندو مت اصل میں کوئی ایک مذہب نہیں بلکہ یہ بہت سے مذاہب کا مجموعہ ہے۔ ان میں وہ مذاہب بھی ہیں جو خدا کا سرے سے انکار کرتے ہیں، وہ مذاہب بھی ہیں جو شدید ترین شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور ان کے برعکس ان میں وہ مذاہب بھی ہیں جو توحید کی بہت اونچی چوٹی پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بدھ مت بھی بظاہر احوال جیسا ہی نظر آتا ہے، ایک فلسفیانہ مذہب ہے۔ جین مت بھی ایک فلسفیانہ مذہب ہے۔ تاؤازم اور کنفیوشنزم بھی فلسفیانہ مذاہب ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہند چینی، انڈو چائنیز مذاہب ہے، ان سب کی بنیاد فلسفہ ہے۔ اگرچہ ہم یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن گوتم بدھ کے بارے میں بعض محققین کا گمان ہے کہ وہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھے، کپل وستو والے، یعنی کپل کا فے سے بدل گیا تو ذوالکفل ہو گیا، واللہ عالم۔ بہرحال ان فلسفیانہ مذاہب میں شرک کی جو یہ دو صورتیں اور شکلیں بنی، ان کو جان لیجئے۔ ایک شکل وہ ہے جسے انگریزی میں پینتھیزم سے تعبیر کیا جاتا ہے، فارسی میں اس کا ترجمہ ہمہ اوست ہے، اگرچہ اس کو خلط مبحث کیا جاتا ہے عقیدہ وحدت الوجود سے، جو ہمارے ہاں کے بعض حکماء، فلاسفہ اور صوفیاء کی اکثریت کا عقیدہ ہے۔ بعض لوگ ناسمجھی میں ہمہ اوست کو وحدت الوجود کے مترادف یا وحدت الوجود کو ہمہ اوست کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ شرک فی الذات کی دوسری نمایاں شکل وہ ہے جسے انگریزی میں انکارنیشن اور ہندی میں اوتار کا عقیدہ کہا جاتا ہے، اور عربی کا لفظ حلول تقریباً ان دونوں صورتوں کی تعبیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمہ اوست یا پینتھیزم کیا ہے۔ یہ اصل میں فلسفہ وجود کی ایک بحث ہے۔
ہندوستان میں بعض لوگ دو ہستیوں کو قدیم مانتے ہیں، یعنی خدا بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم۔ ان کے خیال میں تخلیق کا عمل خدا اور مادے کے اشتراک سے وجود میں آتا ہے۔ جیسے ایک بڑھئی لکڑی سے کرسی، میز یا ممبر بنا دے تو کرسی، میز یا ممبر بنانے والا بڑھئی بھی پہلے سے موجود تھا اور وہ لکڑی بھی پہلے سے موجود تھی جس سے یہ چیزیں بنائی گئیں۔ اسی طرح خدا بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم ہے، اور خدا نے مادے سے یہ مختلف شکلیں بنا دی ہیں۔ اس کو آپ ثنویت کہہ لیجئے کہ دو ہستیوں کو قدیم ماننا۔ اس کے علاوہ ایک عقیدہ ان کا رہا جو تین اشیاء کو قدیم مانتے ہیں، یعنی خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم اور روح بھی قدیم۔ وہ خدا اور مادہ کے ساتھ روح کو بھی قدیم مانتے ہیں کہ وہ بھی ہمیشہ سے ہے۔ یہ تعدد قدماء کا عقیدہ ہے کہ قدیم ہستیاں ایک سے زائد دو یا تین مان لی گئیں، اور یہ بھی ایک طرح کی تثلیث ہے۔ لیکن جو نسبتاً توحید کے ماننے والے تھے، جنہوں نے نہ روح کو قدیم مانا نہ مادے کو، بلکہ صرف خدا کو قدیم مانتے تھے، اب انہوں نے توحید سے شرک نکال لیا۔ ان کے لیے یہ بڑا اشکال پیدا ہوا کہ پھر خدا نے اس دنیا کو کیسے بنایا؟ اس لیے کہ جب کوئی شے پہلے سے تھی ہی نہیں اور صرف وہی قدیم ہے، یعنی نہ مادہ قدیم نہ روح قدیم، تو یہ دنیا کیسے وجود میں آ گئی؟ تو اس کی ایک شکل انہوں نے یہ قرار دی اور یہ عقیدہ وجود میں آیا کہ خدا نے خود ہی اس کائنات کا روپ دھار لیا۔ جیسے برف پگھل کر پانی بن جائے تو اب برف ہی پانی ہے، یعنی برف ہی نے پانی کی شکل اختیار کر لی۔ اب اس پانی کو آپ نے آگ دی تو وہ بھاپ بن گیا، تو اب یہ بھاپ ہی پانی ہے اور بھاپ ہی برف ہے۔ اسی طرح ان کے خیال میں خدا نے کلیتاً یا جزواً اس کائنات کی شکل اختیار کر لی۔ اب اس عقیدے کی بھی دو شکلیں ہو گئیں، ایک یہ کہ خدا اب بلکہ خدا کل کا کل اس کائنات کی شکل میں ڈھل گیا اور علیحدہ سے خدا کے نام سے کوئی شے نہیں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ خدا کے کسی جز نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی، یعنی اگرچہ خدا بھی موجود ہے لیکن یہ کائنات بھی اس کا جز ہے، یا یہ اسی کے جز کی ایک شکل ہے۔ ہندوؤں کے ہاں یہ تصورات ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کے سر سے برہمن پیدا ہوئے، بازوؤں سے کشتری پیدا ہوئے جو لڑنے والے ہیں، اور اس کے پاؤں سے شودر پیدا ہوئے۔ یہ تصورات اسی عقیدے کا ایک منطقی ربط ہے۔ اس عقیدے کے فلسفیانہ پہلو پر غور کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اب ہر چیز الوہیت کی حامل ہے، اس لیے کہ جب خدا ہی نے کائنات کا روپ دھار لیا تو پھر درخت بھی خدا ہیں، سورج بھی خدا ہے، چاند بھی خدا ہے، کیڑے مکوڑے بھی خدا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بدترین شرک ہے جو آپ کو ہندوستان کی سرزمین میں ملے گا۔ صرف خدا کو قدیم ماننے والوں میں سے بعض نے اس طرح پیدا شدہ اشکال کے ازالے کے لیے ایک دوسری شکل یہ اختیار کی کہ خدا انسانوں کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی کسی ایک انسان میں حلول کر جاتا ہے۔ یہ اوتار یا انکارنیشن کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک رام چندر جی اور کرشن جی خدا کے اوتار ہیں۔ ان کے ہاں 9 اوتار تھے۔ ایک 10واں اوتار اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں میں ان میں سے شامل کر لیا ہے، جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ بہرحال ہمہ اوست پینتھیزم اور اوتار بن جانے یا حلول کر جانے، انکارنیشن کا عقیدہ شرک فی الذات کی وہ صورت ہے جو فلسفیانہ مذاہب میں رائج ہے۔ اب رہا ہی نہیں بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی فضل و کرم۔ اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو اس نوع کا شرک ہمارے ہاں آیا یا نہیں، اور اگر آیا تو کس سطح پر اور کس حد تک؟ اس ضمن میں سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میرا گہرا احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بڑا فضل و کرم ہوا کہ 1400 برس بیت جانے کے باوجود اس نوع کا کوئی عقیدہ مسلمانوں کے کسی بھی مستند فرقے کے مستند عقائد کی فہرست میں موجود نہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل اور ایک قسم کا معجزہ ہے، حالانکہ
اس امت کو جو عقیدت اور محبت رہی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔ وہ محبت اور عقیدت اور وہ جانثاری جو کسی دوسرے رسول کے امتیوں کو اپنے رسول کے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا بیٹا یا خدا نہیں بنایا گیا۔ عوام کل انام کے ہاں، واعظوں اور نعت گوؤں کے ہاں اور ان شاعروں کے ہاں جو فی کل وادی یہیمون کا نقشہ پیش کر رہے ہوں، اس قسم کے اشارات اور کنائے مل جاتے ہیں، اور یہ صرف ایہام کی حد تک ہیں۔ ایہام کا مطلب ہے کہ بات صاف اور واضح نہ کی جائے کہ جس پر گرفت ہو، لیکن سامع کے ذہن میں ایک وہم اور ایک خیال ابھار دیا جائے۔ اس نوعیت کی باتیں شاعروں، واعظوں اور نعت گوؤں نے کی ہیں، جن کے شرکیہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مثلاً یہ شعر کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں اوتار کے عقیدے میں کیا فرق ہے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک شاعر کی مبالغہ آرائی ہے۔ یہ اس درجے کی چیزیں اور اس طرح کے استعارے ہیں جن سے شاعری کی دکان چلتی ہے۔ اس طرح کا ایک اور شعر ملاحظہ کیجیے۔ مدینہ کی مسجد میں منبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا۔ اب لفظ عرب میں سے عین نکال دیجئے تو رب رہ جائے گا، یعنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں رب ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ شعر میں بات واضح نہیں کی گئی، اور آپ گرفت کریں گے تو کہا جائے گا کہ ہم نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ ایک وہم اور ایک خیال پیدا کر دیا، ذہن کو ادھر موڑ دیا، اور سننے والوں میں جو زیادہ خوش عقیدہ ہوں گے انہوں نے واہ واہ کی ہوگی اور داد دی ہوگی۔ تو اس طرح کی باتیں جہلاء اور عوام کل انام کے تحت شعور کے اندر پروان چڑھتی چلی گئیں، لیکن ہمارے ہاں کے مستند فرقوں کے مستند عقائد میں کسی جگہ بھی کوئی ایسا شائبہ یا اشارہ تک نہیں ہے، اور یہ میرے نزدیک معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اصل میں اس کا براہ راست تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ دراصل یہ تحفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلف کا حصہ اور نشانہ نہ بنے۔ یہ ختم نبوت کے لوازم میں سے ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا از روئے الفاظ قرآنی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ الحجر آیت 9۔ یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر قرآن حکیم نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفاظت عطا فرمائی کہ ان کی شخصیت مسخ نہ ہو جائے، وہ کہیں اوتار نہ بنا دیے جائیں، وہ بھی کہیں خداؤں کی فہرست میں شامل نہ ہو جائے، انہیں کہیں خدا کا بیٹا نہ بنا دیا جائے۔ تو یہ در حقیقت ایک تحفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ اس کا زیادہ اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ اس حقیقت کو سامنے رکھیں گے کہ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک امتی کی ہے، چنانچہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم از کم ایک درجہ تو نیچے لائیں گے۔ ویسے تو اہل سنت کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ لیکن امتیوں کو ایک ہی کیٹیگری میں شمار کرنے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم از کم ایک درجہ تو نیچے ہیں۔ لیکن آپ سوچئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہنے والے پیدا ہو گئے، خدا کا بیٹا بھی نہیں بلکہ خود انہیں خدا بنا دیا۔ بہت سے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
بہت سے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بدترین عقیدے کی پاداش میں زندہ آگ میں جلوایا ہے۔ یہ ایک یہودی سازش تھی اور اس سازش کو کامیاب کرنے کے لیے لوگوں نے پورے استقلال کے ساتھ جانیں دی ہیں، اس لیے کہ قربانی دیے بغیر کسی سازش کی آگ آگے نہیں بڑھتی۔ ہمارے ہاں جوہلا میں جو نعرہ مروج ہے وہ یا علی مدد کا ہے یا محمد مدد کا نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد یا رسول اللہ تو محض اپنے تشخص کو نمایاں کرنے کے لیے مسجدوں میں لکھنے کے کام آتا ہے، یا یہ نعرہ ایک خاص فرقے کے اجتماع یا جلسہ کے اندر لگوایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے اور یہ جلسہ فلاں گروہ کا ہے۔ باقی یہ کہ جو نعرہ میدان میں لگتا ہے وہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد کا نہیں بلکہ یا علی مدد کا ہوتا ہے۔ تو الوہیت کا یہ معاملہ جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک مشابہت بہت پائی جاتی ہے۔ ایک طرف ان سے یہود نے بغض رکھا حتیٰ کہ ان کی والدہ محترمہ پر بدکاری کی تہمت لگائی، اور دوسری طرف نصارہ نے ان سے انتہائی محبت کی حتیٰ کہ انہیں اس مقام پر پہنچا دیا جو ان کا مقام نہیں۔ یہ دو انتہائیں ہیں۔ ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت میں اس قدر غالی ہو گیا کہ اس نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، اور ایک گروہ ان کی دشمنی میں اس انتہا کو پہنچا کہ انہیں معاذ اللہ ولد الزنا قرار دیا اور اپنے بس پڑھتے انہیں سولی پر چڑھا کر دم لیا۔ بھی عینیہ یہی معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہو کر رہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہنے والے بھی پیدا ہوئے اور خوارج کا وہ فرقہ بھی پیدا ہوا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کافر اور واجب القتل کہتا، اور انہی میں سے ایک فرد نے بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب آپ اس پس منظر میں دیکھیے کہ الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ تو خدا کا بیٹا کہا گیا اور نہ ہی خدا کہا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس کا خصوصی تحفظ ہے کہ اس نوع کا کوئی بھی خیال ہمارے ہاں پیدا نہیں ہوا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، شاعری اور نعت گوئی کی حد تک ایسی حرکات ضرور سرزد ہوئی ہیں، اس لیے کہ نعت کہتے ہوئے حدود کے اندر رہنا اکثر و بیشتر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے بالکل صحیح بات کہی ہے، ادب کا ہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آید جنید و بایزید اینجا۔ چنانچہ نعت گوئی میں کچھ عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے، ہوش کا دامن ہاتھ میں نہیں رہتا۔ ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ بڑے سے بڑے ممدوح شخص کی ممدوحیت بھی حق کو تسلیم کرنے اور باطل کے ابطال میں ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں اور نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اپنی ذات میں حجت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، باقی سب کو تو پرکھا جائے گا قرآن اور حدیث کی کسوٹی پر۔ جو اس پر صحیح اترے وہ صحیح ہے۔ کسی بھی شخص کو ہم یہ درجہ نہیں دے سکتے کہ وہ جو چاہے کہہ دے ہم اسے تسلیم کر لیں، بلکہ اس کی جو بات صحیح ہے وہ تسلیم کریں گے اور جو غلط ہے اس کو رد کر دیں گے۔ کسے باشد بہرحال ہمارے ہاں شاعری اور نعت گوئی کی حد تک اوتار کے عقیدے کے خیالات موجود ہیں، اور صفات الہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا ہم پلہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ بحث انشاءاللہ شرک فی الصفات کے ذیل میں تفصیل سے آئے گی، لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آپ کو مسلمانوں کے کسی بھی مستند فرقے کے مستند علماء کے ہاں ایسی چیز نہیں ملے گی۔ اہل علم جب بات کریں گے تو ان کی بات کے اندر توازن ہوگا اور وہ ان علمی احتیاطوں کو ملحوظ رکھ کر بات کریں گے۔
واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان ذرا سا بھی غیر محتاط ہو جائے تو وہ شرک کے دامن میں جا پہنچتا ہے۔ اسی طرح جب وحدت الوجود کا عقیدہ ہمارے ہاں شعراء کا تختہ مشق بن گیا تو اس کی بھی جو تعبیریں عوام تک پہنچی ہیں وہ ہمہ اوسط اور اوتار والی ہیں۔ ہمہ اوسط کی تعبیر ہمارے ہاں اس شعر میں ملتی ہے: خود کوزا و خود کوزا گر و خود گلے کوزا، خود رندے سبوکش، خود برسرے آں کوزا خریدار بیامد، بشکست رواں شد۔ برتن بنانے والا مٹی لے کر اس کو چکر پر چڑھاتا ہے تو ایک نئی چیز یعنی برتن وجود میں آ جاتا ہے۔ اب ویسے تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں، ایک خود برتن بنانے والا، دوسرا وہ برتن یا کوزا، اور تیسری چیز وہ مٹی یا گارا جس سے برتن وجود میں آیا۔ لیکن اس شعر کی روح سے اصل میں یہ 3 نہیں بلکہ ایک ہے۔ وہ برتن بنانے والا خود ہی اس کوزے میں شراب بھی پی رہا ہے، پھر خود ہی اس نے خریدار بن کر اس کو خریدا اور پھر اس کو توڑا اور آگے بڑھ گیا۔ یہ جو سارا تماشا ہے یہ اس ہمہ اوسط کی تعبیر ہے۔ ویسے یہ شاعری اتنی بلند ہے، ترکیبیں اتنی چست اور آہنگ، ایسا دلکش ہے کہ آدمی جھوم جاتا ہے۔ اگلے شعر میں یہاں تک کہا گیا ہے: در برقع جبریل بود نازل قرآن، آں چشمہ وحدت، آخر بجہاں صورت آیار برآمد، محبوب جہاں شد۔ یعنی جبریل کا لبادہ بھی اس نے خود ہی اوڑھا، قرآن کا نازل کرنے والا بھی وہ خود ہی ہے، اور آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں وہ یعنی خدا دنیا میں خود ہی آ گیا اور محبوب جہان بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیے اس میں ہمہ اوسط اور اوتار دونوں طرح کے تصورات جمع ہیں۔ شاعری اگرچہ بہت پیاری اور وجد میں لانے والی ہے لیکن بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے: بخدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار۔ یعنی آپ اللہ کی جتنی تعریف کر سکیں کرتے چلے جائیں تب بھی آپ اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے بہت محتاط اور چوکس رہنا پڑتا ہے۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی معرفت کا حق ادا کر سکے۔ اس ضمن میں لا محالہ یہی کہنا پڑتا ہے: ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ اے رب، ہم نے تیری بندگی نہیں کی جتنا تیری بندگی کا حق تھا، اور تیری معرفت حاصل نہیں کر سکے جتنا اس کا حق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میدان حشر میں جب دربار خداوندی لگا ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اس روز اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو آج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حمد وہ ہوتی ہے معرفت کی نسبت سے، اور معرفت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک جگہ آ کر ٹھہر نہیں گئی بلکہ اس میں مسلسل ترقی ہوتی رہی، درجات بلند سے بلند تر ہوتے رہے۔ از روئے الفاظ قرآنی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ الدُّحَا، اور ہر آنے والی ساعت آپ کے لیے ہر پہلی ساعت سے بہتر ہے۔ تو جیسے جیسے معرفت خداوندی کی منازل طے ہو رہی ہیں، حمد کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں۔ جتنا آپ رب کو پہچانیں گے اتنی ہی اس کی حمد کر سکیں گے، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی جتنی حمد بھی کر لیں پھر بھی اس کی حمد ادا نہیں ہوتی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں انتہائی ہوشیار رہنا ہوگا۔ ہشدار کے راہ بردم تیغ است قدم را، کہ مصداق یہاں انسان کا قدم تلوار کی دھار پر ہے، فرمان الہی ہے۔ لا تغلو فی دینکم، نساء 171۔ اپنے دین میں غلو ہرگز نہ کرو۔ یہ غلو تو تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا گیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا گیا۔
یہ محبت اور عقیدت کا غلو ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح، تعریف اور ثنا کے بیان میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جہلاء اور عوام کالانعام سے قطع نظر ہمارے ہاں کے مستند فرقوں کے مستند عقائد میں الحمدللہ اس احتیاط کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔